أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. اللہ رب العزت نے سب سے بڑا فساد اور سب سے بڑا ظلم شرک کو قرار دیا. دنیا میں امن اور سلامتی کے حوالے سے انسانوں کے معیار اور اللہ رب العزت کے معیار مختلف ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے، خاص کر وہ انسان جسے اسلام کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں انسان ترقی کرتا رہے، شیطان کے نظام ترقی کرتے رہے اور کوئی قوت آگے بڑھ کر ان کی راہوں میں رکاوٹ نہ بن پائے تو یہ امن ہے. اللہ رب العزت کا معیار الگ ہے. اللہ تعالی دنیا کو اسلام کے حوالے سے دیکھتا ہے. انسان بہت غریب ہو، اس کو کوئی محل یا سر چھپانے کو کوئی قابل قدر جگہ بھی نہ ملے، اس کو پیٹ بھرنے کو روٹی تک نہ ملے، لیکن اسے توحید کا عقیدہ مل جائے اور وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جائے اور دنیا پر یہی عقیدہ چھا جائے تو اللہ رب العزت اس کو امن قرار دے. اللہ تعالیٰ اس کو سلام سے، سلامتی سے، پیس سے تعبیر کرتا ہے. اور اگر دنیا میں ہر انسان اپنی تمام آرزوئیں اور امنگیں پالے اور ہر ایک انسان اپنی سوچ کی حد تک بہترین زندگی گزار رہا ہو، مال و دولت کی بے حد فراوانی ہو، دنیا میں کوئی کسی سے جھگڑتا نہ ہو، دنیا میں سب کے سب انسان ہنسی خوشی بستے ہو، لیکن وہ سب کافر ہو، وہ مشرک ہو، وہ اللہ کے باغی ہو، تو اللہ رب العزت اس کو فساد سے تعبیر کرے. وہ بات جو آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کی نگاہ میں فساد کفر ہے، اللہ کی نگاہ میں ظلم شرک. اگر یہ کفر اور شرک دنیا میں ترقی پذیر ہے تو پھر دنیا بظاہر کتنی چمک دمک والی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ظلم عظیم اور فساد کبیر سے تشبیہ دیتے. اور ہمیشہ ہر دور میں کافروں کا یہی دعویٰ رہا ہے. جب بھی کسی مسلمان نے، کسی داعی اسلام نے ان کے نظام کے مقابل عقیدہ توحید کی دعوت کو کھڑا کیا اور اس کے لیے جماعت بنانے کی کوشش کی تو ہر کافر نے یہ کہا کہ دیکھو لوگوں یہ فساد پھیلا. تاریخ شاہد ہے اس پر. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابل کھڑے ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا، اللہ کی عبادت کی طرف فرعونیوں کو اور اس کے ملا کو دعوت دی
دلائل کے ساتھ قائل کیا کوئی انسان انسانوں کا رب نہیں بن سکتا، کوئی انسانی نظام انسانوں پر حاکم نہیں ہو سکتا، تو فرعون نے کیا کہا؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون نے یہ کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارا نظام دین بدل دے گا یا دنیا میں فساد کر دے گا۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے۔ فرعون جس کے بارے میں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، معصوم بچوں کو قتل کرتا، بنی اسرائیل کے معصوم شیرخوار نومولود بچوں کو قتل کرتا، یذبح یقتل، اس قدر بہیمانہ قتل کرتا۔ اللہ اکبر، کوئی کتنا پتھر دل انسان ہو وہ کسی معصوم نومولود نوزائیدہ بچے کو قتل کرنے کی ہمت نہیں رکھتا اپنے۔ کتنا شقی القلب یا قاسی القلب، سخت دل کیوں نہ ہو، کوئی ڈاکو چور بڑے بڑے دنیا میں جابر وہ بھی بچوں کو قتل کرنے کی ہمت نہیں پاتے کہ بچے کی معصومیت، اس کی بے گناہی ان کے دل کو نرما دیتی۔ لیکن فرعون اتنا ظالم کہ بنی اسرائیل کے چھوٹے تازہ پیدا ہوئے بچوں کو قتل کرواتا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تاکہ بدکاریوں کے کام آئے، شہوت رانیوں کے کام آئے۔ یہ کیریکٹر ہے اپنا، انتہائی ظلم جس کا عام جابر انسان تصور نہیں کر سکتا، اس ظلم کا ارتکاب کرنے والا فرعون کہتا کیا ہے؟ او ان یظہر فی الارض الفساد، اے لوگو مجھے یہ ڈر ہے کہ موسیٰ دنیا میں فساد پھیلائے گا، دہشت گردی پھیلائے گا۔ اپنا یہ کردار اہل الارض کو ٹکڑوں میں بانٹ کر، ان کو طبقات میں ایک دوسرے سے لڑا کر اپنی سیاست و سیادت کی گدی چمکانے والے، بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو قتل کر کے اپنے تخت کو مضبوط کرنے والا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھ کے شہوت رانی اور بدکاری کو فروغ دینے والا، انسانوں میں ربوبیت کا اعلان کرنے والا، انا ربکم الاعلی، نیو ورلڈ آرڈر۔ اور موسیٰ پر الزام کیا؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ دہشت گردی کرے، زمین میں فساد پھیلائے۔ اس کی نگاہ میں فساد کیا ہے؟ توحید کی دعوت فساد ہے۔ اللہ کے معیار میں فساد کیا ہے؟ شرک کو پروان چڑھانا فساد، کفر کو ورلڈ آرڈر میں لانا فساد۔ بہت ٹکراؤ ہے اللہ کی قسم ہر دور میں اللہ کے معاییر کا اور انسانوں کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز کا۔ وہ میرٹ جو انسان وضع کرتے ہیں اور وہ بیرومیٹر یا سٹینڈرڈ یا کرائٹیریا جو اللہ رب العزت مقرر فرماتا ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا فساد زمین میں کیا ہے؟ میری زمین ہو، میری مخلوق ہو، میری عبادت نہ کرے، میری مخلوق کی عبادت کرے، میرے غیر کی عبادت کرے، میرے قرآن کو نہ مانے، اپنے نظاموں کو لائے، سب سے بڑا ظلم اللہ کی نگاہ میں یہ، سب سے بڑا فتنہ اللہ کی نظر میں یہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ، اے میرے بندو تم میرے دشمنوں سے لڑائی کرو۔ کب تک کرو؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ دنیا میں شرک نہ رہے۔ میرے بھائیوں، اسلام تعلیم دیتا ہے، اسلام تربیت کرتا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن کوچنگ کرتا ہے، کوچنگ ذہن سازی کرتا ہے۔
جیسے ٹیمیں بنتی ہیں نا تو ٹیموں کا کوچ ہوتا ہے، وہ ان کے اندر سپورٹس اسپرٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان کو کھیل کے قواعد بھی سکھاتا ہے، پریکٹس بھی کرواتا ہے، اور کھیل کا مزاج کھلاڑی کے ذہن میں پیدا کرتا ہے، کوچنگ کرتا ہے۔ قرآن اس طرح سے مسلمان کی کوچنگ کرتا ہے۔ قاتلوہم، اللہ اکبر، یا اللہ دنیا والے کیا کہیں گے؟ اللہ کہتا کوئی پرواہ نہیں، اگر تم نے نہ کیا واتقوا، تو ڈرو تم فتنۃ، اس فساد سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، جو صرف مشرکوں کو نہیں آئے گا، موحدوں کو بھی آ جائے۔ اگر تم نے میرے کہے کے مطابق، میرے حکم کے مطابق، میری زمین پر، میرے نام پر ٹکراؤ کھڑا نہ کیا، تو پھر وہ آزمائش، وہ فتنہ آئے گا جو تم میں سے موحدوں کو بھی پکڑے گا، صرف مشرکوں کو۔ اللہ تعالیٰ دھمکی دیتا ہے، واتقوا، بچ جاؤ، ڈر جاؤ، فتنتاً، اس فساد سے جو تمہیں آ پہنچے گا اس بنیاد پر کہ تم نے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ یہ آیت سورۃ انفال میں ہے، سورۃ انفال، جس میں اللہ تعالیٰ جہاد کو باقاعدہ سے بیان کر کے مسلمانوں کو انسپائر کرتا ہے کہ آؤ مسلمانوں، تم اپنی قوتیں، اپنی طاقتیں، اپنے بازو، اپنے اسلحے، اپنے بیٹے، سب توحید کی بنیاد پر مشرکوں سے ٹکرا دو۔ اور اگر انسان اس اسلام، اس جہاد، اس قتال سے پیچھے ہٹے تو اللہ پھر دھمکی دیتا ہے، واتقوا، تم ڈرتے ہو جہاد میں بدنامیوں سے، اللہ کہتا ہے تم ڈرو اس فتنے سے جو تم کو آ پکڑے گا، صرف مشرکوں کو نہیں، اگر تم نے میرے احکام پر عمل نہ کیا۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں، اگر تم یہ دلیل دو کہ نہیں ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہم تیرے دین کے لیے لڑائی میں نہیں کود سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا وذکروا، ذرا اس دن کو یاد کرو جب تم اتنے تھوڑے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم اتنا ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو ہاتھوں ہاتھ پکڑ لیں گے، اچک کے لے جائیں، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، اس نے تم کو پناہ دی، اپنی مدد کے ساتھ تائید فرمائی اور تم کو رزق دیا طیبات۔ ہے نا کمزور ملکوں میں یہ ذہن کہ اگر ہم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کافر قوتوں کے سامنے کھڑے ہونے لگیں گے تو وہ تو سارے مل کے ہم کو پیس ڈالیں گے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو بڑے طاقتور ہیں، ان کے تو دنیا میں 80 جھنڈے ہیں، ان کے ساتھ تو نیٹو، سینٹو، پتہ نہیں کیا کیا معاہدوں کے تحت بندھی ہوئی کافر قوتیں۔ اللہ کہتا نہیں وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم ذرا اس دن کو یاد کرو جب تم اتنے تھوڑے تھے، اتنے مستضعف تھے زمین میں، کوئی تمہاری حیثیت نہیں تھی، تخافون، تم ڈرا کرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ تم کو تمہارا پڑوسی آ کے رات کو قتل کر دے گا، تمہاری تو اتنی بھی قوت نہیں تھی۔ وہ دن یاد کرو۔ پھر کیا ہوا؟ فآواکم، اللہ نے تم کو پناہ دی، مکہ سے نکال کے مدینہ لے گیا، ہجرتیں کروا دی، پرامن انتقال مکانی کروا دیا، تم کو آزادی دلوا دی، آواکم، پناہ دے۔ مکہ کی زمینیں تنگ ہو گئیں تو مدینے کے کھلے باغات، خیبر کی زمینیں، کھجوروں کے باغ، وہ میلوں تک پھیلے ہوئے علاقہ جات، آواکم، اللہ نے تم کو وہاں پناہ دی۔ ایدکم بنصرہ، ابو جہل 1000 کی قوت لے کے آیا، اللہ نے فرشتے اتارے،
آیتیں اتاری 2000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے، مسلح فرشتے، قتالی فرشتے، ہتھیاروں کے ساتھ لڑنے والے فرشتے، گھوڑوں پر سوار فرشتے، کافروں کو نظر آتے تھے فرشتے۔ مسلمان مارنے کو دوڑتا تو دیکھتا کہ مسلم کے وار سے قبل وہ کافر گر پڑا ہے، اس پر کسی غیر مرئی قوت نے وار کی۔ ایدکم بنصرہ، اللہ نے اپنی مدد سے تمہاری تائید کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، خیبر کے باغوں سے کھجوریں کھلائیں، یہودیوں کے باغات و محلات تم کو دیے، ان کے مال، ان کی زراعت، ان کے کھیت کھلیان، ان کے جانور سب رزقکم تم کو دیے۔ اللہ تعالیٰ ذہن سازی فرماتا ہے مسلم امہ کس بات پر؟ تاکہ مسلمان اپنے معیار کو کافر سے الگ کر کے اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے طریق پر چلے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کون سا امن چاہتا ہے؟ اللہ دنیا میں توحید کا امن چاہتا ہے، توحید۔ سب صلیبیں گرائی جائیں، ان کے گرانے میں جتنے قتل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ وہ قتل امن کی راہ میں شمار کرتا ہے۔ سب گرجے ڈھائے جائیں، ان گرجوں کے گرانے میں، ان کے ڈھائے جانے میں جتنے انسان قتل ہو جائیں، جتنی گردنیں ماری جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو توحید اور عقیدہ اور سلامتی کی راہ میں شمار کرتا ہے۔ اللہ کا معیار انسانوں کے معیار سے مختلف ہے۔ اللہ کی نگاہ میں امن کیا ہے؟ ہر انسان یہ پکارے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں دل سے، دماغ سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے، اپنے مال سے، ہر ایک چیز سے میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہے، اکیلا ہے، مالک ہے، خالق ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، وان محمدًا رسول اللہ۔ اور اس دنیا میں نظام کس کا چلے گا؟ اللہ کا نظام محمد کی رسالت کے ذریعہ سے۔ اگر یہ قائم ہے تو دنیا میں امن ہے، اور اگر یہ قائم نہیں ہے تو اللہ کی قسم تم جتنا دنیا کو پیسفل بنانا چاہو، اللہ اس کو فسادی دے۔ کافر کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب بنیاد نہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت نہ ہو، عقیدہ توحید نہ ہو، ان کی سائنسی قوتیں، ان کے سڑے گلے دماغوں سے نکلے ہوئے نظام، ان نظاموں کی اطاعتیں یہ دنیا میں پھیل جائے، اسلام، قرآن، محمد کا فرمان دب جائے، اس کو وہ امن کہتے ہیں۔ اور یہ لڑائی اب بہت کھل کے واضح ہو گئی، اب کوئی پردہ نہیں چھوڑا اللہ رب العزت نے۔ اس وقت یہودی، عیسائی اور ہندو اور اس کے ساتھ یہ نظریاتی کافر جو نظاموں والے ہیں، سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہیں۔ سارے کافر مل کر ایک فلور پر آ رہے ہیں۔ کیا ہے وہ فلور؟ دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کا، کیونکہ وہ اسلام کو فساد کہتے ہیں، وہ اسلام کو دہشت گردی کہتے ہیں، کیونکہ وہ فرعونوں کی اولاد ہیں، وہ موسیٰ کو فسادی کہنے والے ہیں، یہ محمد کو، محمد کی امت کو علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس کو فسادی تعبیر کرنے۔ اللہ نے تقسیم کی ہے، اب وہ تقسیم واضح ہو چکی ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہارے دو تعارف بنائے ہیں، فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ ایک طبقہ ہے انسانوں کا جو سارے کافر دنیا پر محیط ہے، جن کا ایک دعویٰ ہے اللہ سے کفر، محمد سے کفر، قرآن سے کفر، رسول اللہ کی فرمان سے، نبوت سے، رسالت سے کفر۔ اللہ کہتا فمنکم کافر، تم میں سے بدقسمت بدبخت کافر ہے، ومنکم مؤمن، اور تم میں سے نیک بخت اور خوش بخت ایمان والے۔ وہ جو کہتے ہیں آمنت باللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے پر ایمان ہے، تیری شریعت پر ایمان ہے، تیری تقدیر پر ایمان ہے،
تیرے یوم آخرت پر ایمان ہے، دنیا میں تیرے قرآن پر ایمان ہے، منکم مومن اللہ نے دنیا کی تقسیم کی ہے واضح طور پر، کوئی بلاک نہیں ہے 3 4 5، صرف 2 بلاک، ایک مومن ایک کافر۔ یاد رکھیے، اپنے نظاموں اور اپنے ذہنوں کی اصلاح کر لیجئے۔ کوئی کافر کسی مسلمان کا دوست نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ہم چین کو دوست سمجھتے تھے، چین نے صاف کہہ دیا، ہم نے سنکیانگ میں فری ہینڈ لے کر افغانستان میں امریکہ کو فری ہینڈ دیا۔ پاکستانیوں، ہم چین کو دوست گردانتے تھے نا، یہ اس کا بیان ہے۔ سنکیانگ کا صوبہ مسلم اکثریت، مسلمانوں کی جماعت، دعوت دبی ہوئی، قرآن پر پابندی۔ سنکیانگ کے نوجوان اس صوبہ میں دعوت کو کھڑا کرتے ہیں، اپنی آزادی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ چین ان کو قتل کرتا ہے، امریکہ کے ساتھ سودے بازی کرتا ہے۔ تو آ رہا ہے افغانستان میں حملہ کرنے، میں ڈر رہا ہوں سنکیانگ سے۔ میں سنکیانگ میں مسلمانوں کا قتل کروں، تو مجھے فری ہینڈ دے۔ تو میرے خطہ میں افغانستان کو قتل کرے، میں تجھے فری ہینڈ دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، یہ چین کا بیان۔ مسلمانوں، اپنے معیار درست کرو، کافر کے بارے میں اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کرو، امن و سلامتی کے صحیح مفہوم کو سمجھو۔ اللہ رب العزت کسی مسلمان کو کسی مسلمان کے قتل کا حق نہیں دیتا، مگر اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ہر اس کافر کے قتل کا حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے جو اسلام کے خلاف سازشوں میں ملوث ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، جنگیں لڑتا ہے، خلاف بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حکم دیتا ہے کہ ہر اس کافر کو قتل کرے۔ یہ مومو ٹھگنی سلامتی چھوڑ دو مسلمانوں، کافروں کے معیار سلامتی کو اپنانا چھوڑ دو۔ اسلام آباد اور نیو یارک اور واشنگٹن میں فرق لاؤ۔ پاکستان، لاہور، پنجاب اور امریکہ بے ایمان اور کافر ملکوں میں فرق واضح ہے، سلامتی اور امن کے معیاروں میں فرق واضح ہے۔ یاد رکھو، آج کافر پوری شدت کے ساتھ حملہ آور، ان کا ہر صحافی لکھ رہا ہے، اللہ کی قسم، ہر صحافی ان کا اسلام کے خلاف اتنی ہرزہ سرائی، اتنا بکواس لکھ رہا ہے جس کا تصور تک نہیں کیا جائے۔ آپ اس سپتمبر کا امریکی جریدے اٹھا کے دیکھ لیں، نیوز ویک، ٹائمز، سب جریدے اٹھا کے پڑھ لو۔ براہ راست اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، مسجد کے خلاف ان کے میڈیا رائٹرز سب دن رات لکھا۔ انہوں نے اسلام کا ترجمہ دہشت گردی کیا ہے، کہ تم کو ہر حالت میں قرضہ لینا، اور قرضے میں وہ سود کی اتنی بھاری شرح رکھتے ہیں کہ تمہاری نسلوں کو جکڑتے ہیں۔ یہ دہشت گردی بھی کرے تو امریکہ نہیں، اور ہم اپنی نسلوں کو امریکہ کے سامنے بزدل بنائیں، طالبان کے خون کا سودا کریں، ہم اس کو پاک اڈے دیں تاکہ ان کو پلیت کرے، ہم ان سے چند بلین ڈالر کے قرضوں کے عوض اپنی امت، اپنے دین، اپنی ملت کے بھائیوں کے سودے کریں۔ نہیں میرے بھائیوں، یاد رکھو، واتقوا فتنۃ، اللہ تعالیٰ دھمکاتا ہے۔ تم تو چاہتے ہو تمہارا پاکستان چلتا رہے، اللہ کہتا تم اس فساد سے بچو جو تم سب کو سمیٹ کے لے۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف کافروں مشرکوں کو نہیں، گنگے مسلمانوں کو بھی بہا کے لے۔
آؤ میرے بھائیوں، اپنے معیاروں کو درست کرو، اپنے ذہنوں کی اصلاح کرو، اپنے عقیدوں کو خالص کرو، اپنی توحید کو پکا کرو۔ اللہ کی قسم، توحید جتنی پکی ہوتی ہے حوصلہ اتنا شیر جتنا، توحید جتنی پکی ہوتی ہے قسم باللہ حوصلہ اتنا ہی پہاڑوں جیسا، اور توحید جتنی کمزور ہوتی ہے بزدل اتنا ہی زیادہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت کے قرب میں قیامت کی نشانیاں، جن میں سب سے بڑی بڑی نشانیاں اس دنیا کا عالمی جنگوں میں مبتلا ہو کر ٹوٹ جائے۔ بہت بڑی بڑی جنگوں، ملحمۃ الکبریٰ کا واقع ہو جائے۔ فرات کے ڈیلٹا میں سونے کا پہاڑ نکلنا اور ان سونے کے پہاڑوں پر ساری دنیا کا ٹوٹ پڑنا، اور اس قتال عظیم میں 99% اللہ کے رسول نے فرمایا 99 قتل ہوں گے، ایک بچے۔ اس کے باوجود سب وہاں گھس جائے۔ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، پھر کبھی اس کا بیان کریں گے، لیکن ایک بات اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جلدی جلدی، تیز تیز، جیسے کسی ہار کا ڈور ٹوٹ جائے تو موتی پر موتی گرتا ہے، پلک جھپکتا نہیں لگتا، اس طرح نشانیاں پوری ہو۔ دیکھ لو نشانیاں کس طرح پوری ہو۔ امریکہ کی تباہی، اس کے نتیجہ میں امریکہ کی طرف سے جنگ کی چھیڑ چھاڑ، اس جنگ کی چھیڑ چھاڑ کے فساد میں ساری دنیا کا انوالو ہونا۔ میرے بھائیوں پٹیاں کھول لو، اللہ کی قسم بہت دیر ڈالر، پاؤنڈ، ین، جنرل اسمبلی، سیکورٹی کونسل، پلیدوں کو بہت دیر اب نہیں لگی۔ دیکھ لو کتنے دن گزرے، امریکہ میں ایئر لائنیں روتی ہیں کہ مسافر نہیں آ رہا، مسافر ڈرتا ہے، جہاز رخ بدل لے گا تو پھر پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو جائے۔ دیکھ لو یہ وہ نیو یارک تھا نا جس میں 5800 فلائٹ ڈیلی چڑھتی اترتی، لوکل فلائٹ۔ کمپنیاں دیوالیہ ہو گئی، مسافر ڈرتے جہاز میں نہیں بیٹھتے۔ عام مسافر تو دور کی بات ہے، یہ کولن پاؤل جو سب کو دھمکاتا ہے مسلمانوں کو، اس کے 3 بچے ہیں، اس نے تینوں کو منع کر دیا، خبردار بچوں جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تم نے اڑایا تھا، اسی سے تو تم نے فاصلے سمیٹے تھے، تم بڑے ٹورنیڈو نکال نکال کے دنیا میں جاتے تھے، تم کو تو بڑا فخر تھا۔ اب وزیر خارجہ کہتا ہے بچوں میرے ہو تو جہاز میں نہ جانا۔ یہ تو جہاز کی بات ہے نا۔ مجھے کسی بھائی نے بتلایا کہ وہاں بس میں کوئی پاگل سوار ہو گیا، اس نے خنجر نکال کے ڈرائیور کا گلا کاٹ دیا، چلتی بس الٹ گئی، 15 مر گئے، 2 دن گزر گئے، کوئی بسوں میں نہیں بیٹھ رہا، بسوں میں نہیں بیٹھ رہا۔ اللہ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے 1000 سال کی عمر ہو، مرنا نہیں چاہتا۔ تم احد الحسنیین، تمہارے لیے مرنا حسن ہے، جہاد میں مرنا حسن ہے۔ دیکھ لو نظام کیسے ٹوٹ رہا ہے، سمندری تجارت، اللہ اکبر، وہ بندر عباس، آبنائے ہرمز، خلیج فارس، چونکہ عرب میں تیل پر یہ آ بیٹھے تھے خنزیروں کے وارث، یہ آ کے وہاں تیل پر بیٹھ گئے، اب انہوں نے دہشت پھیلائی ہے، سمندروں پر سب تجارتی جہاز رکے کھڑے ہیں، کوئی قافلہ نہیں آ رہا، نہیں جا رہا، امپورٹ ایکسپورٹ سب ڈوبنے والے۔ انہوں نے سمندروں میں ناکے لگائے ہیں اور ساری تجارتی گزرگاہوں پر ان کے فوجی بحری جہاز کھڑے ہیں، اور تجارتی جہاز دور کونے خدرے میں، کسی جہاز پر 1000 ٹن ہے، کسی پہ 2000 ٹن ہے، کسی پہ 2 لاکھ ٹن سامان لوڈ ہے، ڈیمریج پڑ رہا ہے، چٹیاں تاوان بینکوں کے پٹے چل رہے ہیں، جہاز سمندر میں کھڑا مہنگا ہوا جا رہا ہے، پیچھے کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں، تجارت کا بیڑا غرق۔
کاٹ کی ہنڈیاں چوراہوں میں پھوٹ رہی ہے. آؤ محمد کی طرف پلٹ آؤ, قرآن کی طرف پلٹ آؤ. تمہاری امپورٹ, تمہاری ایکسپورٹ, تمہارا فورن ایکسچینج سب دیوالیہ ہونے والا ہے. اللہ کی قسم یہ نظام ڈوبنے والا. آؤ تعیشات میں بلیو نہ کرو. تعیشات میں یہ ایسیوں ڈیسیوں بجلیوں گیس ان سے بچ جاؤ, ٹل جاؤ. جنگوں کا فتنہ بھڑکے گا, یہ سہولتیں تم سے چھن جائیں. سہولتوں کی ماری قوم غلامیوں کو قبول کرتی, سہولتوں سے عاری قوم اللہ کی قسم سپر پاوروں کو چیلنج کرتی ہے. سہولتوں کی ماری قوم جن کو گیزر, ہیٹر, اے سی, شیمپو, صابن, خوشبو, موٹر بائک, موٹر, یہ ساری لگزوریس لائف, کہتے ہیں یہ نہ جائے, ایمان چلا جائے, اسلام چلا جائے, غیرت چلی جائے, عورت چلی جائے, پردہ چلا جائے, پر میری یہ چند 2% کی گندی سہولتیں نہ جائیں. اللہ کی قسم سہولتیں بھی چلی جاتی ہیں اور سب عزتیں اور غیرتیں بھی چلی. اور سہولتوں سے عاری قوم وہ ٹکراؤ کرتی ہے, ٹکراؤ ساری سپر پاوروں سے. اللہ تعالیٰ ان کو شہادتیں بھی دیتا ہے, ان کو قوتیں بھی دیتا ہے, ان کو غلبے بھی دیتا ہے. آؤ اپنے ذہنوں کو بدلو, دنیا کی بے ثباتی کی طرف آؤ, اللہ رب العزت پر ایمان و یقین کی طرف آؤ. اپنے عمل کی اصلاح کرو, اپنے کردار کی اصلاح کرو, اپنے اندر جہاد کو پیدا کرو, جذبہ قربانی کو پیدا کرو, کافر کی برتری کو نکال کر اسلام کی سپیریورٹی کو لے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دارالہدا بہترین ریکارڈنگ, معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز. دارالہدا. ایسا لیا کہ تم کو ہر حالت میں قرضہ لینا, اور قرضے میں وہ سود کی اتنی بھاری شرح رکھتے ہیں کہ تمہاری نسلوں کو جکڑتے ہیں. یہ دہشت گردی بھی کرے تو امریکہ نہیں, اور ہم اپنی نسلوں کو امریکہ کے سامنے بزدل بنائیں, طالبان کے خون کا سودا کریں, ہم اس کو پاک اڈے دیں تاکہ ان کو پلید کرے, ہم ان سے چند بلین ڈالر کے قرضوں کے عوض اپنی امت, اپنے دین, اپنی ملت کے بھائیوں کے سودے کریں. نہیں میرے بھائیوں, یاد رکھو واتقوا فتنۃ, اللہ تعالیٰ دھمکاتا ہے. تم تو چاہتے ہو تمہارا پاکستان چلتا رہے, اللہ کہتا تم اس فساد سے بچو جو تم سب کو سمیٹ کے لے. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, جو صرف کافروں مشرکوں کو نہیں گنگے مسلمانوں کو بھی بہا کے لے. آؤ میرے بھائیوں, اپنے معیاروں کو درست کرو, اپنے ذہنوں کی اصلاح کرو, اپنے عقیدوں کو خالص کرو, اپنی توحید کو پکا کرو. اللہ کی قسم توحید جتنی پکی ہوتی ہے حوصلہ اتنا شیر جتنا. توحید جتنی پکی ہوتی ہے قسم باللہ حوصلہ اتنا ہی پہاڑوں جیسا. اور توحید جتنی کمزور ہوتی ہے بزدل اتنا ہی زیادہ. وما علینا الا البلاغ. عزیز بھائیوں اور ساتھیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, فرمایا کہ قیامت کے قرب میں قیامت کی نشانیاں, جن میں سب سے بڑی بڑی نشانیاں اس دنیا کا عالمی جنگوں میں مبتلا ہو کر ٹوٹ جائے. بہت بڑی بڑی جنگوں, ملحمۃ الکبریٰ کا واقع ہوتا ہے. فرات کے ڈیلٹا میں سونے کا پہاڑ نکلنا اور ان سونے کے پہاڑوں پر ساری دنیا کا ٹوٹ پڑنا, اور اس قتال عظیم میں 99% اللہ کے رسول نے فرمایا 99 قتل ہوں گے, 1 بچے. اس کے باوجود سب وہاں گھس جائے. بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں, پھر کبھی اس کا بیان کریں گے. لیکن ایک بات اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جلدی جلدی, تیز تیز, جیسے کسی ہار کا ڈور ٹوٹ جائے تو موتی پر موتی گرتا ہے, پلک جھپکتا نہیں لگتا. اس طرح نشانیاں پوری ہو. دیکھ لو نشانیاں کس طرح پوری ہو. امریکہ کی تباہی, اس کے نتیجہ میں
امریکہ کی طرف سے جنگ کی چھیڑ چھاڑ، اس جنگ کی چھیڑ چھاڑ کے فساد میں ساری دنیا کا انوالو ہونا. میرے بھائیوں پٹیاں کھول لو، اللہ کی قسم بہت دیر ڈالر پاؤنڈ ین جنرل اسمبلی سیکورٹی کونسل پلیدوں کو بہت دیر اب نہیں لگی. دیکھ لو کتنے دن گزرے، امریکہ میں ایئر لائنیں روتی ہیں کہ مسافر نہیں آ رہا، مسافر ڈرتا ہے، جہاز رخ بدل لے گا تو پھر پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو جائے. دیکھ لو یہ وہ نیو یارک تھا نا جس میں 5800 فلائٹ ڈیلی چڑھتی اترتی، لوکل فلائٹ. کمپنیاں دیوالیاں ہو گئیں، مسافر ڈرتے جہاز میں نہیں بیٹھتے. عام مسافر تو دور کی بات ہے، یہ کولن پاؤل جو سب کو دھمکاتا ہے مسلمانوں کو، اس کے 3 بچے ہیں، اس نے تینوں کو منع کر دیا، خبردار بچوں جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے. تم نے اڑایا تھا، اسی سے تو تم نے فاصلے سمیٹے تھے، تم بڑے ٹورنیڈو نکال نکال کے دنیا میں جاتے تھے، تم کو تو بڑا فخر تھا. اب وزیر خارجہ کہتا ہے بچوں میرے ہو تو جہاز میں نہ جانا. یہ تو جہاز کی بات ہے نا. مجھے کسی بھائی نے بتلایا کہ وہاں بس میں کوئی پاگل سوار ہو گیا، اس نے خنجر نکال کے ڈرائیور کا گلا کاٹ دیا، چلتی بس الٹ گئی، 15 مر گئے، 2 دن گزر گئے، کوئی بسوں میں نہیں بیٹھ رہا، بسوں میں نہیں بیٹھ رہا. اللہ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے 1000 سال کی عمر ہو، مرنا نہیں چاہتا. تم احد الحسنیین، تمہارے لیے مرنا حسن ہے، جہاد میں مرنا حسن. دیکھ لو نظام کیسے ٹوٹ رہا ہے. سمندری تجارت، اللہ اکبر، وہ بندر عباس، آبنائے ہرمز، خلیج فارس، چونکہ عرب میں تیل پر یہ آ بیٹھے تھے خنزیروں کے وارث، یہ آ کے وہاں تیل پر بیٹھ گئے. اب انہوں نے دہشت پھیلائی ہے، سمندروں پر سب تجارتی جہاز رکے کھڑے ہیں، کوئی قافلہ نہیں آ رہا، نہیں جا رہا، امپورٹ ایکسپورٹ سب ڈوبنے والے. انہوں نے سمندروں میں ناکے لگائے ہیں اور ساری تجارتی گزرگاہوں پر ان کے فوجی بحری جہاز کھڑے ہیں، اور تجارتی جہاز دور کونے خدرے میں، کسی جہاز پر 1000 ٹن ہے، کسی پہ 2000 ٹن ہے، کسی پہ 2 لاکھ ٹن سامان لوڈ ہے، ڈیمریج پڑ رہا ہے، چٹیاں تاوان بینکوں کے پٹے چل رہے ہیں، جہاز سمندر میں کھڑا مہنگا ہوا جا رہا ہے، پیچھے کمپنیاں دیوالیاں ہو رہی ہیں، تجارت کا بیڑا غرق. کاٹ کی ہنڈیاں چوراہوں میں پھوٹ رہی ہے. آؤ محمد کی طرف پلٹ آؤ، قرآن کی طرف پلٹ آؤ. تمہاری امپورٹ، تمہاری ایکسپورٹ، تمہارا فورن ایکسچینج سب دیوالیہ ہونے والا ہے. اللہ کی قسم یہ نظام ڈوبنے والا. آؤ تعیشات میں بلیو نہ کرو، تعیشات میں یہ ایسیوں ڈیسیوں بجلیوں گیس ان سے بچ جاؤ، ٹل جاؤ. جنگوں کا فتنہ بھڑکے گا، یہ سہولتیں تم سے چھن جائیں. سہولتوں کی ماری قوم غلامیوں کو قبول کرتی، سہولتوں سے عاری قوم اللہ کی قسم سپر پاوروں کو چیلنج کرتی ہے. سہولتوں کی ماری قوم جن کو گیزر، ہیٹر، اے سی، شیمپو، صابن، خوشبو، موٹر بائک، موٹر، یہ ساری لگزوریس لائف، کہتے ہیں یہ نہ جائے، ایمان چلا جائے، اسلام چلا جائے، غیرت چلی جائے، عورت چلی جائے، پردہ چلا جائے، پر میری یہ چند 2% کی گندی سہولتیں نہ جائیں. اللہ کی قسم سہولتیں بھی چلی جاتی ہیں اور سب عزتیں اور غیرتیں بھی چلی. اور سہولتوں سے عاری قوم وہ ٹکراؤ کرتی ہے، ٹکراؤ ساری سپر پاوروں سے. اللہ تعالیٰ ان کو شہادتیں بھی دیتا ہے، ان کو قوتیں بھی دیتا ہے، ان کو غلبے بھی دیتا ہے. آؤ اپنے ذہنوں کو بدلو، دنیا کی بے ثباتی کی طرف آؤ، اللہ رب العزت پر ایمان و یقین کی طرف آؤ، اپنے عمل کی اصلاح کرو، اپنے کردار کی اصلاح کرو، اپنے اندر جہاد کو پیدا کرو، جذبہ قربانی کو پیدا کرو، کافر کی برتری کو نکال کر اسلام کی سپیریورٹی کو نکال. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दारुल हुदा बेहतरीन रिकॉर्डिंग, मियारी और सस्ती कैसेट्स और सीडीज का मरकज। दारुल हुदा। ऐसा लिया कि तुमको हर हालत में कर्जा लेना, और कर्जे में वो सूद की इतनी भारी शरह रखते हैं कि तुम्हारी नस्लों को जकड़ते हैं। ये दहशतगर्दी भी करे तो अमेरिका नहीं, और हम अपनी नस्लों को अमेरिका के सामने बुज़दिल बनाए, तालिबान के खून का सौदा करें, हम उसको पाक अड्डे दें ताकि उनको पलीत करें, हम उनसे चंद बिलियन डॉलर के कर्जों के एवज अपनी उम्मत, अपने दीन, अपनी मिल्लत के भाइयों के सौदे करें। नहीं मेरे भाइयों, याद रखो, वत्तकू फितनतन, अल्लाह ताला धमकाता है। तुम तो चाहते हो तुम्हारा पाकिस्तान चलता रहे, अल्लाह कहता तुम उस फसाद से बचो जो तुम सबको समेट के लिए। ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, जो सिर्फ काफिरों मुशरिकों को नहीं, गूंगे मुसलमानों को भी बहा के लिए। आओ मेरे भाइयों, अपने मेयारों को दुरुस्त करो, अपने ज़हनों की इस्लाह करो, अपने अकीदों को खालिस करो, अपनी तौहीद को पक्का करो। अल्लाह की कसम, तौहीद जितनी पक्की होती है, हौसला उतना शेर जितना। तौहीद जितनी पक्की होती है, कसम बिल्लाह, हौसला उतना ही पहाड़ों जैसा। और तौहीद जितनी कमजोर होती है, बुज़दिल उतना ही ज्यादा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अजीज भाइयों और साथियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, फरमाया कि क़यामत के क़ुर्ब में क़यामत की निशानियां, जिनमें सबसे बड़ी बड़ी निशानियां इस दुनिया का आलमी जंगों में मुब्तला होकर टूट जाए। बहुत बड़ी बड़ी जंगों, मलहमतुल कुबरा का वाक़या होता है। फुरात के डेल्टा में सोने का पहाड़ निकलना और उन सोने के पहाड़ों पर सारी दुनिया का टूट पड़ना, और उस क़िताल अजीम में 99% अल्लाह के रसूल ने फरमाया 99 कत्ल होंगे, एक बचे। इसके बावजूद सब वहां घुस जाए। बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं, फिर कभी इसका बयान करेंगे। लेकिन एक बात अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये निशानियां ऐसे पूरी होंगी, जल्दी जल्दी, तेज तेज, जैसे किसी हार का डोर टूट जाए तो मोती पर मोती गिरता है, पलक झपकता नहीं लगता। इस तरह निशानियां पूरी हो। देख लो निशानियां किस तरह पूरी हो। अमेरिका की तबाही, उसके नतीजा में अमेरिका की तरफ से जंग की छेड़छाड़, उस जंग की छेड़छाड़ के फसाद में सारी दुनिया का इन्वॉल्व होना। मेरे भाइयों, पट्टियां खोल लो, अल्लाह की कसम, बहुत देर डॉलर, पाउंड, यन, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, पलीदों को बहुत देर अब नहीं लगी। देख लो कितने दिन गुजरे, अमेरिका में एयरलाइनें रोती हैं कि मुसाफिर नहीं आ रहा, मुसाफिर डरता है, जहाज रुख बदल लेगा तो फिर पता नहीं दुनिया में क्या हो जाए। देख लो, ये वो न्यूयॉर्क था ना जिसमें 5800 फ्लाइट डेली चढ़ती उतरती, लोकल फ्लाइट। कंपनियां दिवालिया हो गई, मुसाफिर डरते जहाज में नहीं बैठते। आम मुसाफिर तो दूर की बात है, ये कॉलिन पाउल जो सबको धमकाता है मुसलमानों को, उसके 3 बच्चे हैं, उसने तीनों को मना कर दिया, खबरदार बच्चों जहाज में नहीं बैठ सकते। तुमने उड़ाया था, इसी से तो तुमने फासले समेटे थे। तुम बड़े टॉर्नेडो निकाल निकाल के दुनिया में जाते थे, तुमको तो बड़ा फख्र था। अब वजीर खारजा कहता है बच्चों मेरे हो तो जहाज में ना जाना। ये तो जहाज की बात है ना। मुझे किसी भाई ने बतलाया कि वहां बस में कोई पागल सवार हो गया, उसने खंजर निकाल के ड्राइवर का गला काट दिया, चलती बस उलट गई, 15 मर गए, 2 दिन गुजर गए, कोई बसों में नहीं बैठ रहा, बसों में नहीं बैठ रहा। अल्लाह यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना,
اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے 1000 سال کی عمر ہو، مرنا نہیں چاہتا۔ تم احد الحسنیین، تمہارے لیے مرنا حسن ہے، جہاد میں مرنا حسن ہے۔ دیکھ لو نظام کیسے ٹوٹ رہا ہے، سمندری تجارت، اللہ اکبر، وہ بندر عباس، آبنائے ہرمز، خلیج فارس، چونکہ عرب میں تیل پر یہ آ بیٹھے تھے خنزیروں کے وارث، یہ آ کے وہاں تیل پر بیٹھ گئے، اب انہوں نے دہشت پھیلائی ہے سمندروں پر، سب تجارتی جہاز رکے کھڑے ہیں، کوئی قافلہ نہیں آ رہا، نہیں جا رہا، امپورٹ ایکسپورٹ سب ڈوبنے والے۔ انہوں نے سمندروں میں ناکے لگائے ہیں اور ساری تجارتی گزرگاہوں پر ان کے فوجی بحری جہاز کھڑے ہیں، اور تجارتی جہاز دور کونے خدرے میں، کسی جہاز پر 1000 ٹن ہے، کسی پہ 2000 ٹن ہے، کسی پہ 2 لاکھ ٹن سامان لوڈ ہے، ڈیمریج پڑ رہا ہے، چٹیاں تاوان بینکوں کے پٹے چل رہے ہیں، جہاز سمندر میں کھڑا مہنگا ہوا جا رہا ہے، پیچھے کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں، تجارت کا بیڑا غرق، کاٹ کی ہنڈیاں چوراہوں میں پھوٹ رہی ہے۔ آؤ محمد کی طرف پلٹ آؤ، قرآن کی طرف پلٹ آؤ، تمہاری امپورٹ، تمہاری ایکسپورٹ، تمہارا فورن ایکسچینج سب دیوالیہ ہونے والا ہے، اللہ کی قسم یہ نظام ڈوبنے والا۔ آؤ تعیشات میں بلیو نہ کرو، تعیشات میں یہ ایسیوں ڈیسیوں بجلیوں گیس ان سے بچ جاؤ، ٹل جاؤ، جنگوں کا فتنہ بھڑکے گا، یہ سہولتیں تم سے چھن جائیں۔ سہولتوں کی ماری قوم غلامیوں کو قبول کرتی، سہولتوں سے عاری قوم اللہ کی قسم سپر پاوروں کو چیلنج کرتی ہے۔ سہولتوں کی ماری قوم جن کو گیزر، ہیٹر، اے سی، شیمپو، صابن، خوشبو، موٹر بائک، موٹر، یہ ساری لگزوریس لائف، کہتے ہیں یہ نہ جائے، ایمان چلا جائے، اسلام چلا جائے، غیرت چلی جائے، عورت چلی جائے، پردہ چلا جائے، پر میری یہ چند 2% کی گندی سہولتیں نہ جائیں۔ اللہ کی قسم سہولتیں بھی چلی جاتی ہیں اور سب عزتیں اور غیرتیں بھی چلی، اور سہولتوں سے عاری قوم وہ ٹکراؤ کرتی ہے، ٹکراؤ ساری سپر پاوروں سے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادتیں بھی دیتا ہے، ان کو قوتیں بھی دیتا ہے، ان کو غلبے بھی دیتا ہے۔ آؤ اپنے ذہنوں کو بدلو، دنیا کی بے ثباتی کی طرف آؤ، اللہ رب العزت پر ایمان و یقین کی طرف آؤ، اپنے عمل کی اصلاح کرو، اپنے کردار کی اصلاح کرو، اپنے اندر جہاد کو پیدا کرو، جذبہ قربانی کو پیدا کرو، کافر کی برتری کو نکال کر اسلام کی سپیریورٹی کو نکال۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دارالہدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز۔ دارالہدا ایسا لیا کہ تم کو ہر حالت میں قرضہ لینا، اور قرضے میں وہ سود کی اتنی بھاری شرح رکھتے ہیں کہ تمہاری نسلوں کو جکڑتے ہیں۔ یہ دہشت گردی بھی کرے تو امریکہ نہیں، اور ہم اپنی نسلوں کو امریکہ کے سامنے بزدل بنائیں، طالبان کے خون کا سودا کریں، ہم اس کو پاک اڈے دیں تاکہ ان کو پلید کرے، ہم ان سے چند بلین ڈالر کے قرضوں کے عوض اپنی امت، اپنے دین، اپنی ملت کے بھائیوں کے سودے کریں۔ نہیں میرے بھائیوں، یاد رکھو واتقوا فتنۃ، اللہ تعالیٰ دھمکاتا ہے، تم تو چاہتے ہو تمہارا پاکستان چلتا رہے، اللہ کہتا تم اس فساد سے بچو جو تم سب کو سمیٹ کے لے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف کافروں مشرکوں کو نہیں، گنگے مسلمانوں کو بھی بہا کے دے۔ آؤ میرے بھائیوں، اپنے معیاروں کو درست کرو، اپنے ذہنوں کی اصلاح کرو، اپنے عقیدوں کو خالص کرو، اپنی توحید کو پکا کرو۔ اللہ کی قسم توحید جتنی پکی ہوتی ہے حوصلہ اتنا شیر جتنا، توحید جتنی پکی ہوتی ہے قسم باللہ حوصلہ اتنا ہی پہاڑوں جیسا، اور توحید جتنی کمزور ہوتی ہے بزدل اتنا ہی زیادہ۔ وما علینا الا البلاغ۔
عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت کے قرب میں قیامت کی نشانیاں، جن میں سب سے بڑی بڑی نشانیاں اس دنیا کا عالمی جنگوں میں مبتلا ہو کر ٹوٹ جانا۔ بہت بڑی بڑی جنگوں، ملحمۃ الکبریٰ کا واقع ہو۔ فرات کے ڈیلٹا میں سونے کا پہاڑ نکلنا اور ان سونے کے پہاڑوں پر ساری دنیا کا ٹوٹ پڑنا، اور اس قتال عظیم میں 99% اللہ کے رسول نے فرمایا 99 قتل ہوں گے، ایک بچے۔ اس کے باوجود سب وہاں گھس جائیں۔ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، پھر کبھی اس کا بیان کریں گے، لیکن ایک بات اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جلدی جلدی، تیز تیز، جیسے کسی ہار کا ڈور ٹوٹ جائے تو موتل ایسا لیا کہ تم کو ہر حالت میں قرضہ لینا، اور قرضے میں وہ سود کی اتنی بھاری شرح رکھتے ہیں کہ تمہاری نسلوں کو جکڑتے ہیں۔ یہ دہشت گردی بھی کرے تو امریکہ نہیں، اور ہم اپنی نسلوں کو امریکہ کے سامنے بزدل بنائیں، طالبان کے خون کا سودا کریں، ہم اس کو پاک اڈے دیں تاکہ ان کو پلید کرے، ہم ان سے چند بلین ڈالر کے قرضوں کے عوض اپنی امت، اپنے دین، اپنی ملت کے بھائیوں کے سودے کریں۔ نہیں میرے بھائیوں، یاد رکھو، واتقوا فتنۃ، اللہ تعالیٰ دھمکاتا ہے۔ تم تو چاہتے ہو تمہارا پاکستان چلتا رہے، اللہ کہتا تم اس فساد سے بچو جو تم سب کو سمیٹ کے لے۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف کافروں مشرکوں کو نہیں، گنگے مسلمانوں کو بھی بہا کے لے۔ آؤ میرے بھائیوں، اپنے معیاروں کو درست کرو، اپنے ذہنوں کی اصلاح کرو، اپنے عقیدوں کو خالص کرو، اپنی توحید کو پکا کرو۔ اللہ کی قسم، توحید جتنی پکی ہوتی ہے حوصلہ اتنا شیر جتنا۔ توحید جتنی پکی ہوتی ہے قسم باللہ حوصلہ اتنا ہی پہاڑوں جیسا، اور توحید جتنی کمزور ہوتی ہے بزدل اتنا ہی زیادہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت کے قرب میں قیامت کی نشانیاں، جن میں سب سے بڑی بڑی نشانیاں اس دنیا کا عالمی جنگوں میں مبتلا ہو کر ٹوٹ جانا۔ بہت بڑی بڑی جنگوں، ملحمۃ الکبریٰ کا واقع ہو۔ فرات کے ڈیلٹا میں سونے کا پہاڑ نکلنا اور ان سونے کے پہاڑوں پر ساری دنیا کا ٹوٹ پڑنا، اور اس قتال عظیم میں 99% اللہ کے رسول نے فرمایا 99 قتل ہوں گے، ایک بچے۔ اس کے باوجود سب وہاں گھس جائیں۔ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، پھر کبھی اس کا بیان کریں گے، لیکن ایک بات اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جلدی جلدی، تیز تیز، جیسے کسی ہار کا ڈور ٹوٹ جائے تو موتی پر موتی گرتا ہے، پلک جھپکتا نہیں لگتا، اس طرح نشانیاں پوری ہوں۔ دیکھ لو نشانیاں کس طرح پوری ہوں۔ امریکہ کی تباہی، اس کے نتیجہ میں امریکہ کی طرف سے جنگ کی چھیڑ چھاڑ، اس جنگ کی چھیڑ چھاڑ کے فساد میں ساری دنیا کا انوالو ہونا۔ میرے بھائیوں، پٹیاں کھول لو، اللہ کی قسم، بہت دیر ڈالر، پاؤنڈ، ین، جنرل اسمبلی، سیکورٹی کونسل، پلیدوں کو بہت دیر اب نہیں لگی۔ دیکھ لو کتنے دن گزرے، امریکہ میں ایئر لائنیں روتی ہیں کہ مسافر نہیں آ رہا، مسافر ڈرتا ہے، جہاز رخ بدل لے گا تو پھر پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو جائے۔ دیکھ لو، یہ وہ نیو یارک تھا نا جس میں 5800 فلائٹ ڈیلی چڑھتی اترتی، لوکل فلائٹ۔ کمپنیاں دیوالیہ ہو گئی، مسافر ڈرتے جہاز میں نہیں بیٹھتے۔ عام مسافر تو دور کی بات ہے، یہ کولن پاؤل جو سب کو دھمکاتا ہے مسلمانوں کو، اس کے 3 بچے ہیں، اس نے تینوں کو منع کر دیا، خبردار بچوں جہاز میں نہیں بیٹھتے۔ تم نے اڑایا تھا، اسی سے تو تم نے فاصلے سمیٹے تھے۔
تم بڑے ٹورنیڈو نکال نکال کے دنیا میں جاتے تھے، تم کو تو بڑا فخر تھا۔ اب وزیر خارجہ کہتا ہے بچوں میرے ہو تو جہاز میں نہ جانا۔ یہ تو جہاز کی بات ہے نا۔ مجھے کسی بھائی نے بتلایا کہ وہاں بس میں کوئی پاگل سوار ہو گیا، اس نے خنجر نکال کے ڈرائیور کا گلا کاٹ دیا، چلتی بس الٹ گئی، 15 مر گئے، 2 دن گزر گئے، کوئی بسوں میں نہیں بیٹھ رہا، بسوں میں نہیں بیٹھ رہا۔ اللہ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے 1000 سال کی عمر ہو، مرنا نہیں چاہتا۔ تم احد الحسنیین، تمہارے لیے مرنا حسن ہے، جہاد میں مرنا حسن ہے۔ دیکھ لو نظام کیسے ٹوٹ رہا ہے، سمندری تجارت، اللہ اکبر، وہ بندر عباس، آبنائے ہرمز، خلیج فارس، چونکہ عرب میں تیل پر یہ آ بیٹھے تھے خنزیروں کے وارث، یہ آ کے وہاں تیل پر بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے دہشت پھیلائی ہے، سمندروں پر سب تجارتی جہاز رکے کھڑے ہیں، کوئی قافلہ نہیں آ رہا، نہیں جا رہا، امپورٹ ایکسپورٹ سب ڈوبنے والے۔ انہوں نے سمندروں میں ناکے لگائے ہیں اور ساری تجارتی گزرگاہوں پر ان کے فوجی بحری جہاز کھڑے ہیں، اور تجارتی جہاز دور کونے خدرے میں، کسی جہاز پر 1000 ٹن ہے، کسی پہ 2000 ٹن ہے، کسی پہ 2 لاکھ ٹن سامان لوڈ ہے، ڈیمریج پڑ رہا ہے، چٹیاں تاوان بینکوں کے پٹے چل رہے ہیں، جہاز سمندر میں کھڑا مہنگا ہوا جا رہا ہے، پیچھے کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں، تجارت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، کاٹ کی ہنڈیاں چوراہوں میں پھوٹ رہی ہے۔ آؤ محمد کی طرف پلٹ آؤ، قرآن کی طرف پلٹ آؤ، تمہاری امپورٹ، تمہاری ایکسپورٹ، تمہارا فورن ایکسچینج سب دیوالیہ ہونے والا ہے، اللہ کی قسم یہ نظام ڈوبنے والا۔ آؤ تعیشات میں بلیو نہ کرو، تعیشات میں یہ ایسیوں ڈیسیوں بجلیوں گیس ان سے بچ جاؤ، ٹل جاؤ، جنگوں کا فتنہ بھڑکے گا، یہ سہولتیں تم سے چھن جائیں۔ سہولتوں کی ماری قوم غلامیوں کو قبول کرتی، سہولتوں سے عاری قوم اللہ کی قسم سپر پاوروں کو چیلنج کرتی ہے۔ سہولتوں کی ماری قوم جن کو گیزر، ہیٹر، اے سی، شیمپو، صابن، خوشبو، موٹر بائک، موٹر، یہ ساری لگزوریس لائف، کہتے ہیں یہ نہ جائے، ایمان چلا جائے، اسلام چلا جائے، غیرت چلی جائے، عورت چلی جائے، پردہ چلا جائے، پر میری یہ چند 2% کی گندی سہولتیں نہ جائیں۔ اللہ کی قسم سہولتیں بھی چلی جاتی ہیں اور سب عزتیں اور غیرتیں بھی چلی، اور سہولتوں سے عاری قوم وہ ٹکراؤ کرتی ہے، ٹکراؤ ساری سپر پاوروں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شہادتیں بھی دیتا ہے، ان کو قوتیں بھی دیتا ہے، ان کو غلبے بھی دیتا ہے۔ آؤ اپنے ذہنوں کو بدلو، دنیا کی بے ثباتی کی طرف آؤ، اللہ رب العزت پر ایمان و یقین کی طرف آؤ، اپنے عمل کی اصلاح کرو، اپنے کردار کی اصلاح کرو، اپنے اندر جہاد کو پیدا کرو، جذبہ قربانی کو پیدا کرو، کافر کی برتری کو نکال کر اسلام کی سپیریورٹی کو لے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔